تو اس نے ایک ادب لکھا جس ادب کو آپ کے سامنے ہم کتاب مقدس میں سے غزلات کے نام سے جانتے ہیں۔ جب وہ عمر میں بڑھا اور اس نے عقل مندی سیکھی تو پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی جس میں اس کی بہت سی حکایات، بہت سے محاورے اور بہت سی مسئلے جمع ہیں۔ اسی لیے ہم اس کتاب کو انسان کی زندگی میں 3 دور بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک دور جب وہ جوان ہوتا ہے، ایک دور جب وہ اپنی زندگی اس دنیا میں بسر کر رہا ہوتا ہے اور بزرگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ دور جب وہ بزرگ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے آباء و اجداد کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے عقل اور حکمت نہیں ملتی۔ حکمت ملتی ہے ہمیشہ جب آپ بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کیونکہ بزرگ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، اور ان کے تجربات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ان غلطیوں کو کرنے سے بچ سکتے ہیں جو غلطیاں عام طور پر نوجوان کرتے ہیں۔ یہی 3 مدارج زندگی کے ہمیں سلیمان کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں۔ جب وہ جوان تھا تو اس نے ایک ادب لکھا جس ادب کو آپ کے سامنے ہم کتاب مقدس میں سے غزلات کے نام سے جانتے ہیں۔ جب وہ عمر میں بڑھا اور اس نے عقل مندی سیکھی تو پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی جس میں اس کی بہت سی حکایات، بہت سے محاورے اور بہت سی مسئلے جمع ہیں۔ اسی لیے ہم اس کتاب کو امثال کی کتاب کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ آخری عمر میں تھا تو اس نے ایک اور کتاب لکھی جس میں اس نے اپنی ساری زندگی کے تجربات کا تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ نیک اور بد سب پر ایک ہی واقعہ گزرتا ہے، سب کے ساتھ ایک ہی بات ہوتی ہے، جو بچاتے ہیں وہ بھی روتے ہیں، اور جو سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں ان کا رونا تو بنتا ہے۔ تو تینوں مدارج میں اس نے 3 کتابیں لکھی۔ پہلی اپنی جوانی میں یعنی کہ غزلات، دوسری اپنی درمیانی عمر میں امثال کی کتاب، اور تیسری اپنی زندگی کے آخری دور میں جسے ہم وائز کی کتاب کہتے ہیں۔ شاعری انسانی جذبات کو پیش کرنے کا بڑا خوبصورت جذبہ ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ کبھی کبھی ہم 2 سطروں میں ایک بات پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سطروں میں کئی بات کے لیے کئی صفحات کی ضرورت ہوتی تھی تشریح کرنے کے لیے۔ پہلے الفاظ معنی تلاش کیے جاتے ہیں، پھر اس کا مرکزی خیال، اور پھر اس کا خلاصہ لکھنے کے لیے شاید 1 سے زیادہ صفحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعری ایک ایسی چیز ہے جو بڑی جامع ہے، بڑی خوبصورت ہے اور بڑی گہری بھی۔ اس لیے شاعری جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ شاعری ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، کبھی آپ نے شاعری کلفیوں کی ریڈیو میں بھی پڑھی ہے، ہم نے تو شاعری ٹرکوں میں بھی پڑھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعری صرف پڑھے لکھے لوگوں کی میراث نہیں ہے۔ شاعری جو ہے ہر ایک انسان کی ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان جب اپنے بہت سارے جذبات کو مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی شعر کو استعمال کرتا ہے، اور وہ شعر اس کے دل کے جذبات کی غمازی کرتا ہے، وہ اس کے دل کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس لیے شاعری ایک ایسی چیز ہے جس کا کسی طبقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ صرف امیروں یا پڑھے لکھوں کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ غریبوں کا بھی ورثہ ہے۔ شاعری ایسی عبارت کو کہتے ہیں جو قافیے اور ردیف کے درمیان لکھی جاتی ہے۔ قافیہ اور ردیف ہماری اردو شاعری کی بہت سی اقسام آپ نے دیکھی ہوں، لیکن یہاں ہم بات کریں گے صرف 2 مصروں میں جو شعر بولے جاتے ہیں۔ شعر ہے چھوٹا سا، لیکن اگر آپ اس کو الیبوریٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو صفحات چاہیے، آپ کو 1-2 لائنیں یا 1-2 سطروں میں آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو شعر جو ہے یہ عام طور پہ نظم میں ہوتا ہے، نظم جس میں ایک لے ہوتی ہے، ایک سر ہوتا ہے، اور نظم کا مطلب
موتیوں کی لڑی ہوگا. جب لفظوں کو اس طرح پرویا جاتا ہے جس طرح آہستہ آہستہ موتیوں کی لڑی بنانے والے موتیوں کو پروتے ہیں تو اسے ہم نظم کہتے ہیں جس میں ہماری شاعری لکھی جاتی ہے. اور جب ہم اپنے جملے لکھتے ہیں جو عام زندگی میں لکھتے ہیں تو ہم اسے نظم نہیں کہتے, اس کو ہم نثر کہتے ہیں. اور نثر کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے الفاظ یا ایسے الفاظ جن میں کوئی ربط نہیں یا جن میں کوئی طریقہ کار نہیں, جن میں کوئی اصول نہیں. وہ کہ ہمارے الفاظ جملہ بندی کی حدود کے اندر ہوتے ہیں لیکن وہ قافیے اور ردیف کی حدود کے اندر قید نہیں. اس لیے شاعری میں جو لوچ ہے, جو خوبصورتی ہے, جو کشش ہے, یہ شاید نثر میں نہیں. ہم نے بڑے بڑے معزز لوگوں کو گیت گنگناتے دیکھا, کبھی کسی کو قائد اعظم پہ لکھا گیا مضمون گنگناتے ہم نے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ نظم, گیت اور شاعری ہمارے دل سے تعلق رکھتے ہیں. نثر کا تعلق ہمارے دل سے نہیں, ہمارے خیالات سے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر ان خیالات سے جن میں جذبات کی وہ گہرائی نہیں ہوتی جو شاعری میں ہوتی ہے. جب ہم کتاب مقدس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بہت زیادہ علماء ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بائبل کی 5 کتابیں ہیں جن میں شاعری پائی جاتی ہے, یعنی ایوب, امثال, زبور, غزل الغزلات اور وائس کی کتاب. اب یہودی لوگ ہماری طرح کے لوگ تھے. جب وہ روتے تھے تو ان کے منہ سے مرثیہ نکلتا تھا جو شاعری میں نکلتا تھا. جب وہ پرستش کرتے تھے تو ہماری طرح گیت گایا کرتے تھے. جب وہ جنگ میں فتح یاب ہوتے تھے تو وہ بھی آپ کی طرح گیت گاتے ہوں گے, چنگ جنہ دی لڑتا یہوہ تو جنگ کبھی نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے جیسے جذبات کے حامل لوگ تھے اور وہ ہمارے جیسے جذبات کو لے کے چلتے تھے. اس لیے وہ جو بات بھی کرتے تھے اس میں سے زیادہ تر شاعری ہوتی تھی. اس لیے جب ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف 5 کتابیں ایسی ہیں جن میں شاعری بالکل نہیں. باقی پوری کی پوری بائبل کی کتابوں میں آپ کو شاعری کسی نہ کسی طور پر ملے گی. ان کتابوں میں احبار, روت, ہجی, ملاکی اور عزرا کی کتابیں ایسی کتابیں ہیں جن میں شاعری سرے سے ہی پائی نہیں جاتی. اس کے علاوہ پوری بائبل میں شاعری پائی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں دعا کی صورت میں, مرثیے کی صورت میں, مناجات کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں آپ کو بار بار شاعری دیکھنے کو ملے. ہم بائبل میں سے جن کتابوں کو شاعری کی کتابیں کہہ رہے ہیں, اگر آپ تھیولوجی میں دیکھیں گے تو بعض لوگ اس کو کتب نظم بھی کہتے ہیں. ایسی کتابیں جو نظم میں لکھی گئی, اور کچھ لوگ اس کو کتب نظم کے ساتھ ساتھ حکمت کی کتابیں بھی کہیں گے. یہودی لوگ جو تھے ان کی زندگی کے تجربات جو تھے یہ اس کو تحریر کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, آج کل آپ فیس بک پہ جب حقائق لکھتے ہیں تو ہم ایسے ہی اس کو شیئر کرتے ہیں جیسے شاید اس سے پہلے یہ کبھی شیئر نہیں کی گئی. لیکن اگر آپ غور سے تلاش کریں گے تو یہ شوق آپ کو ہزاروں سال پیچھے لے جائے گا. مصری لوگ بھی اس طرح کی حقائق کو جمع کیا کرتے تھے, کنانی لوگ بھی اس طرح کی حقائق کو لکھا کرتے تھے, اور بعد میں یہودی لوگ بھی اس طرح کی حقائق کو لکھتے تھے. اور انہی حقائق میں سے ایک حقائقوں کی کتاب جو ہمارے سامنے ہے ہم اسے امثال کی کتاب کہتے ہیں. حکمتی ادب وہ ادب یا وہ 5 کتابیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جن میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شاعری پائی جاتی ہے, یعنی کہ ایوب, زبور, امثال, غزل الغزلات اور وائس کی کتاب. ان 5 کتابوں کو حکمتی ادب بھی کہا جاتا ہے, یا انگریزی میں کہیں گے تو وزڈم لٹریچر. حکمتی ادب ایسا ادب جس میں حکمت موجود ہے, ایسا ادب جس میں حکمت کی باتیں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حکمت کے بہت سے مدارج ہوتے ہیں. ایک وہ بات ہے جو آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں, اور ایک وہ بات ہے جو آپ جنازوں پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. حکمت کے دونوں صنفوں میں کوئی میل نہیں. جو بات جنازوں میں کہی جاتی ہے وہ شاید اپنی اولاد سے نہیں کہی جاتی. اس لیے حکمت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ حکمت جس کا تعلق روزمرہ زندگی کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے بیٹے کی پٹائی کرنے سے پیچھے نہ رہے. ہے بھائی نہیں آئے جی, بیٹا تو فیس بک پہ ٹائم زیادہ ضائع کرتا تو اس کا موبائل چھین لیتے. ہے بھائی نہیں آئے.
اس سے ملتی جلتی تو ہے نا، ڈونٹ ویسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب ایسی باتیں ملیں گی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، خداوند کا خوف، حکمت کا شروع، اس طرح کی باتیں جو چھوٹی چھوٹی اور روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لوئر وزڈم. حکمت کی چھوٹی باتیں اور ایسی باتیں جن کا شاید جواب دینا بہت مشکل ہے، ان کو ہم ہائر وزڈم کہتے ہیں، یعنی کہ حکمت کی اونچی باتیں. پادری ہسکل صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں پادری ہسکل سروج صاحب کی بات کر رہا ہوں. جب وہ یہاں فیصلہ آباد سے لاہور جاتے ہوئے ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کیا خدا ان کی محافظت نہیں کر رہا تھا؟ اور زیادہ تر پاسبان جو تھے وہ خاموش تھے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کیسے بیان کریں. اگر کوئی شرابی، چرسی یا کوئی ایسے گنہگار بندہ مر جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے کیے کی سزا ملی، لیکن خدا کی اس قدر کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ تو یہ ایسی بات تھی جس نے بہت بڑے بڑے خادموں کے منہ بند کروا. اسی طرح جب آپ بات کریں گے کہ ایوب کے اوپر جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، تو ہماری زبان بند ہو جائے گی. ہم اس کے لیے اپنی تشریحیں نکالیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ایوب کی یہ سب کچھ ہوا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حکمت کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک حکمت ذیلیہ یعنی کہ لوئر وزڈم، جس کے بیچ میں امثال کی کتاب شامل، غزل غزلات کی کتاب شامل ہے اور زبور کی کتاب شامل ہے. اس کے بعد آپ کو ملے گی ہائر وزڈم، حکمت کی بڑی بڑی باتیں، اور وہ آپ کو ان تینوں کتابوں میں نہیں ملے گی، بلکہ وہ آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ آپ کو ملے گی ایوب کی کتاب میں. کیوں ایوب کے ساتھ یہ ہوا؟ کیوں ایوب نے سب کچھ کھو دیا اور کیوں خدا نے پھر دگنا کر کے اسے سب کچھ لوٹا دیا؟ یہ سب سوالات ہیں جس کا جواب شاید کلام میں سے تلاش کرنا بہت مشکل ہے. پھر جب آپ وائس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حکمت کی ایسی باتیں ملتی ہیں جو بہت بلند ہے. وائس کہتا ہے نیک اور بد سب پر ایک ہی واقعہ گزرتا ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے. ایک بندہ جو دعا کرتا ہے، جو خدا کے پاس رہتا ہے، خدا کو اپنی زندگی دیتا ہے، اس پہ بھی وہی واقعہ رونما ہوتا ہے جو اس بندے پہ رونما ہوتا ہے جو شاید شراب پی کے کوئی غلط کام کر رہا ہے. تو یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے.